ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل معاہدے کے لیے جاری مذاکرات ہفتے کے آخر میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے۔ جمعے اور ہفتے کو امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے کیے، جہاں امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں کمرشل جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں سرک اور قشم جزیرے میں ایرانی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ کیا، تو وہیں ایران نے بھی ان حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر راکٹس اور ڈرونز داغنے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی دھمکیاں بھی دی، جس سے جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خدشات بھی بڑھ گئے۔ تاہم اب ایک بار پھر مذاکرات کی بحالی کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ خود صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی درخواست پر کل دوحہ میں دونوں ممالک کے درمیان ایک میٹنگ ہوگی، لیکن ایران نے اب تک ایسی کسی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ساتھ ہی امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایسے میں صدر ٹرمپ نے آج سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران نے میٹنگ کی درخواست کی ہے اور یہ میٹنگ کل دوحہ میں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اس ہفتے اعلیٰ سطح کی میٹنگز کے لیے دوحہ جائیں گے، جہاں وہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ کیرولائن لیوٹ کا مزید کہنا تھا کہ ان اعلیٰ سطح کی میٹنگز کے ساتھ ساتھ تکنیکی مذاکرات بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آئندہ چند دنوں میں دوحہ میں تکنیکی ٹیموں کی سطح پر ملاقات متوقع ہے۔ ایک سورس کے مطابق ہفتے کے آخر میں دونوں جانب سے کیے گئے حملوں نے اس نازک معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب ثالثوں نے کسی بھی واقعے کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کمیونیکیشن چینلز قائم کر لیے ہیں اور تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ تاہم یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کی تکنیکی ٹیم کے سربراہ اور نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ اور ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کاظم غریب آبادی نے کہا تھا کہ اس ہفتے ایسی کوئی ملاقات طے نہیں ہے اور کسی تکنیکی اجلاس کا کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کے ساتھ مشاورت معمول کے مطابق جاری ہے، تاہم بعض میڈیا اداروں کی یہ رپورٹس کے دوحہ میں ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کے مذاکرات ہوں گے، ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ کاظم غریب آبادی کے مطابق ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کے پہلے دور کے مذاکرات اس وقت ہوں گے کہ جب ضروری حالات مکمل ہو جائیں گے اور دونوں فریق تاریخ اور مقام پر متفق ہو جائیں گے، اور ان انتظامات پر ثالث ممالک کے ذریعے مشاورت جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس ہفتے کو امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا ایک اور دور طے تھا اور ممکنہ طور پر منگل کو مذاکرات کے اس دور کا آغاز ہونا تھا، مگر پھر ہفتے کے آخر میں اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ فی الحال مذاکرات کا نیا دور معطل کر دیا گیا اور اس دوران امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کے ٹارگٹس پر حملے ہوئے اور یہ خدشات بڑھ گئے کہ یہ حملے مزید بڑھ سکتے ہیں، جن کی وجہ سے مذاکرات اور مستقل معاہدے پر بھی نئے سوالات اٹھ گئے۔ مگر پھر کل رات کو امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے یہ رپورٹ کر دیا کہ امریکہ اور ایران دونوں نے اسٹریٹ آف ہرمز میں حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایکزیوس کی اس رپورٹ کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے نمائندوں کی منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق اختلافات پر بات چیت کے لیے ملاقات بھی متوقع ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق تازہ پیش رفت یہ ہے کہ ہم نے تمام فوجی کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ایک دوسرے امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ فی الحال دونوں فریق کشیدگی کم کریں گے اور جہاز آزادانہ طور پر آمد و رفت کر سکیں گے، جبکہ تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ دونوں امریکی عہدیداروں اور معاملے سے باخبر ایک تیسرے سورس نے بھی منگل کو ہونے والی مجوزہ ملاقات کی تصدیق کی۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور میں اچھی پیش رفت کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ کے میری ٹائم ادارے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسے تقریباً 11,000 بحری کارکنوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ مگر پھر 25 جون یعنی جمعرات کو یہ خبر سامنے آ گئی کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں ایک کمرشل بحری جہاز پر پروجیکٹائل سے حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد کشیدگی بڑھ گئی اور پھر جمعے کو امریکہ نے اعلان کر دیا کہ انہوں نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے بھی بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کر دیا ہے۔ اس دوران ٹرمپ کی بھی دھمکی آمیز پوسٹ سامنے آئیں اور پھر ہفتے کو بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے رپورٹ ہوئے۔ ہفتے کی شام امریکی فوج نے ایران میں اہداف پر حملے کیے۔ امریکہ کے مطابق یہ کارروائی
ہفتے کی صبح ایک تجارتی آئل ٹینکر پر ہونے والے ایرانی حملے کے جواب میں کی گئی، اور پھر ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایران نے بھی جواباً کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کی دھمکی بھی دی ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے مشیر علی اکبر ولایتی نے بحرین کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بحرین اپنی حد میں رہے، اپنے مستقبل کے ساتھ ایسے کھیل نہ کھیلے اور ایران کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہ کرے۔